السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر رکھا ہے اور الحمدللہ یہ جو ہے کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ عزیز ساتھیو، آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کب کی جاتی ہے، کن لوگوں پر فرض ہے، کتنے مال و دولت پر فرض ہے، کس جانور پر فرض ہے اور کس دن کو ادا کرنا صحیح ہے۔ اس کا آتے ہیں پہلے عنوان کی طرف۔ ذی الحجہ ہم نے عنوان اس لیے رکھا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے 10ویں تاریخ کو۔ تو ذی الحجہ کی اپنی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذی الحجہ کے دن کی عبادت کرتا ہے تو یہ ایسا اس کو اجر ملتا ہے جس طرح رمضان کے مہینے میں دن کو عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی رات کو عبادت کرتا ہے تو ان کو جو ہے لیلۃ القدر جیسی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے صبح صادق کے وقت اور 10 رات اور دن جو ایام ذی الحج کی ہے۔ دوسرا عنوان جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے۔ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص مخصوص دن کو، خاص وقت کو، خاص جانور کو خاص نیت سے، خاص مسنون طریقے سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے ہم 5 مسائل جو ہے معلوم کر چکے ہیں۔ مطلب ہم نے کہا کہ خاص دن کو تو 10، 11، 12 ذی الحجہ کے علاوہ قربانی جائز نہیں۔ دوسرا ہم نے شرط رکھا خاص وقت میں، مطلب عید الاضحیٰ کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ خاص نیت ہم نے شرط رکھی کیونکہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کی نیت کے علاوہ گوشت کی نیت سے وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور خاص طریقے ہم نے شرط اس لیے رکھا کہ اگر مسنون طریقے سے قربانی ادا نہ کی جائے تو وہ قربانی جو ہے وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جس پر اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ تیسرا عنوان جو ہے وہ ہے قربانی کی فضیلت، کہ قربانی جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کو اجر کیا ملتا ہے۔ تو ان کے بارے میں احادیث میں 3 اجر زیادہ تر جو ہے وہ مشہور ہے۔ پہلا اجر یہ ہے کہ جو بندہ جس جانور پر قربانی کرتا ہے تو اس جانور پر جتنی بھی بال ہے اس بال کے عوض ہر ایک بال پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا خون کا جو قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلی ہی اللہ تعالیٰ اس ذبح کرنے والے اور قربانی کرنے والے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری فضیلت حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس نے جس جانور پر قربانی کی ہوگی وہ پولیس صراط کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا اور وہ جو ہے اس پر بیٹھ جائے گا اور آسانی کے ساتھ جو ہے پولیس صراط کراس کر کے جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا۔ چوتھا عنوان جو ہے کس پر قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے 5 شرائط ہیں کہ عاقل ہوگا۔ عقل کا مطلب ہے کہ یعنی صحیح سلامت اس کی عقل ہوگی، تو پاگل اور مجنون پر جو ہے قربانی واجب نہیں۔ دوسرا شرط ہے کہ بالغ ہوگا، نابالغ بچی پر اس پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرا شرط ہے مسلمان ہونا، تو غیر مسلم پر قربانی اللہ کی طرف سے واجب نہیں۔ چوتھا شرط ہے مقیم ہونا، کہ وہ اپنے ہی وطن میں ہوگا، کسی اور وطن میں مسافر نہیں ہوگا۔ 5ویں شرط ہے کہ یہ صاحب نصاب ہوگا۔ اب جب 5ویں شرط ہم نے رکھی تو اس کو بھی جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہیے، تو ہم نے ایک اور عنوان رکھا ہوا ہے نصاب کا مقدار، کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی قیمت ہو، پیسے کے حوالے سے ہو یا ضرورت زندگی سے زائد سامان کی قیمت اس کے برابر ہو، جس طرح آج کل 57,000 روپے کم از کم بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اگر اس کے برابر اس کے پاس نقد مال و دولت موجود ہے یا
اس طرح اس کے پاس ضرورت اشیاء سے زائد اشیاء ایسی پڑی ہوئی ہے جن کی ہم قیمت کا اندازہ لگائے تو وہ 52.5 تولی چاندی کی مقدار تک پہنچتا ہے، مثلا 60,000 تک پہنچاتا ہے اس کی قیمت، یا 57,000 تک پہنچ جاتی ہے، تو اس بندے پر جو ہے قربانی کرنا اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب بھی معلوم ہوا، تو قربانی کن کن جانوروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے یعنی جائز ہے؟ تو ہم نے جو ہے اس کی 4 قسمیں لکھی ہوئی ہیں کہ نمبر 1 دمبا ہو یا دمبی ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، گائے ہو بیل ہو، بھینس یا بھینسا ہو، اونٹ یا اونٹنی ہو، تو ان کے علاوہ کسی اور پر جو ہے نا اللہ کی طرف سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو دمبا اور دمبی اور بکرا بکری کا 1 سال واجب ہے کہ اس کا کم از کم 1 سال عمر ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگرچہ بعض روایات اور احادیث میں دمبا کے لیے اگر 6 مہینوں کا ہو، لیکن اگر اس کو دوسرے دمبوں کے ساتھ کھڑا کر کے دیکھ لیا جائے جو 1 سال کے ہوں گے، یہ اور وہ دونوں برابر ہو گوشت کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، تندرستی کے حوالے سے، تو اس 6 مہینے والے دمبے پر بھی پیرو جائز ہے۔ گائے و بیل اور بھینس اور بھینسا اس کی کم از کم 2 سال عمر ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور جائز ہے، اور اونٹ اور اونٹنی کے لیے جو ہے نا کم از کم 5 سال کی عمر پر قربانی جائز ہے۔ قربانی کے دن تو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے علاوہ قربانی کرنا جائز نہیں، صرف ان 3 دنوں میں جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا وقت، قربانی کب کی جائے گی، کس وقت میں کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا وقت جو ہے جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے بعد قربانی کرنے کا وقت ہے۔ اور آخری جو ہم نے عنوان رکھا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قربانی کرنے والے پر انعامات برستے ہیں، اجر دیتے ہیں، تو اسی طرح قربانی نہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی ادا نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی زحمت نہ کرے۔ تو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان پر قربانی واجب ہو اور وہ جو ہے اس کو ادا نہ کر لیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو جو ہے قربانی کے حوالے سے اس مختصر لیکچر میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہو چکے ہوں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے قربانی میں آپ ان ساری شرائط کو دیکھ کر اچھی اور خوبصورت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہی قربانی ادا کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔